میں شیخ نظام الدین اور آپ سن رہے ہیں قرآن کا اسلام۔ ناظرین، آپ غور فرمائیں کہ جو اسلام آج سے 1400 سال پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے ذریعے جو پیغام انسانوں کے نام دیا اور جو کچھ اصلاح اور انقلاب برپا کیا، اس میں سمست انقلاب ہے، مکمل انقلاب ہے۔ یہ صرف انسان ہی آزاد نہیں ہوئے بلکہ ان کے ادھیکار، ان کے حقوق بھی ادا کیے گئے، اور بلکہ ادا ہی نہیں کیے گئے بلکہ حقوق طے ہو گئے۔ مانو ادھیکار جو آج آپ کو نظر آ رہا ہے، آج بھی اسے کاغذوں میں ہے، لیکن اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے زمین پر حقیقت میں بنا ڈالا۔ اسی کو اسلامی نظام کہا گیا اور قرآنی نظام بھی کہا گیا۔ نظام ربوبیت یہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ انقلاب برپا کیا جس سے انسان آزاد کیا، اور انسانوں کا جو انسان الہ بنا بیٹھا تھا اسے لا الہ، اس کو رد کیا، اسے باہر نکالا۔ انسانوں کو بڑی سنکھیا کل بھی اور آج بھی غلام بنی ہوئی ہے، کہنے کو آزادی ہے لیکن حقیقت میں غلام بنی ہوئی ہے، لہٰذا اسے آزاد کرایا۔ اور یہی سب سے بڑا دنیا کا مسئلہ ہے آج بھی۔ آپ سب سے بڑا مسئلہ مسلمانوں کا بھی یہی ہے کہ جب تک فرقے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، مسلک، گروہ بندی اسلام میں ہے ہی نہیں، جب تک یہ اس کو مسئلہ بنائے رہیں گے اور چلیے یہ بنائے ہوئے ہیں، آپ تو باہر نکلیے، آپ نے خود ان کو آپ نے موقع فراہم کیا ہوا ہے، آپ ان کا جتھا بنے ہوئے ہیں، آپ ان کے حمایتی بنے ہوئے ہیں، تو یاد رکھیے آپ دین کے حمایتی نہیں ہیں بلکہ ان گروہ بندی، مسلک بندی، فرقہ بندی کی حمایتی ہیں۔ آپ کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہوگا چاہے آپ کتنا ہی اعلان کرتے رہیے، کیونکہ آپ حمایتی ہیں اپنے فرقے کا، شیعہ کا حمایتی ہے، سنی کا حمایتی ہے، پھر دیوبندی کا حمایتی ہے، بریلوی کا حمایتی ہے، جمع اسلامی کے لوگ اپنے جمع اسلامی کی حمایتی ہیں۔ اب آپ غور کریں، کیا یہ اسلام ہے؟ کیا یہ اسلام کی تصویر ہو سکتی ہے؟ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی پیغام دیا تھا؟ اور کیا اللہ کے رسول کے دور میں کیا یہی شکل بنی تھی؟ تو یہ سب بات کا ہے نا، سینکڑوں سال بعد کے فتنے فساد ہیں یہ۔ اور بھیا دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث تو ابھی جمعہ جماعت دے دی ہوئے ان کو۔ اب یوں سوچیے نا بھائی، اسی طرح صدیوں پہلے یہ حنفی، مالکی، شافعی اور شیعہ سنی وجود میں آئے، ان کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ آپ قرآن پڑھیے، سمجھیے، جانیے اور اس فرقوں سے باہر آئیے۔ یہ جال ہے، یہ جو ہے یہ دلدل ہے، یہ جو ہے یہ گرداب ہے جس میں آپ پھنسے ہوئے ہیں۔ قرآن اسی سے باہر نکالتا ہے۔ پہلے بھی عہد نبی میں بھی انسانوں کو اللہ کا رسول نے قرآن کے ذریعے ہی باہر نکالا تھا۔ آج بھی آپ سبھی اس سے باہر آ سکتے ہیں، اور آپ فقط مسلم، یعنی اللہ کا مسلم، سلامتی والا، سلامتی پردان کرنے والا، ایمان والا نہیں ہے، امن والا ہے۔ وہ ایمان کا یہ ترجمہ کرتے ہی نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے امن والو، تم امن جب کرو گے، دوسروں کو دو گے تو مومن بن جاؤ گے۔ یہ ہے اسلام۔ لہٰذا آپ قرآن سے ہی آج بھی مومن، مسلم بن سکتے ہیں۔ اگر آپ نے اس کو نہیں چھوڑا تو آپ کا کلمہ لا الہ مکمل ہی نہیں ہے۔ لا الہ تو کہتے ہی اسی کو ہیں کہ تمام اس طرح کے خرافات اور عقیدے کا اور گروہ بندی کا، مسلک بندی کا، فرقہ بندی سے آزاد کرنے کا نام ہی، خود کو آزاد کر لینے کا نام لا الہ ہے۔ الا اللہ، جب آپ الا اللہ کہہ دیں گے تو وہ کیا ہوگا؟ اسلام ہوگا، دین ہوگا، فقط قرآن ہوگا، قرآن سے باہر نہیں ہوگا۔ کیونکہ قرآن کے باہر کی جتنی چیزیں ہیں وہ سب اسی فارسی اماموں کے بنائے ہوئے ہیں، جنہوں نے امت کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا، اور ٹکڑے ٹکڑے ہو چکے ہیں۔ ہر ٹکڑے والے اپنے ٹکڑے سے پیار کرتا ہے، اپنے گروہ سے پیار کرتا ہے، اسے وہی پیارا ہے، اسے دین پیارا نہیں ہے۔ آپ اپنا جائزہ لیں۔ آپ کو، عقیدے والوں کو، آستھا رکھنے والوں کو میری بات بری لگے گی، لیکن میں کچھ نہیں کہتا کہ آپ میری بات سنیے، میری بات مانیے، میری بات کر لیجیے۔ آپ تو قرآن پڑھیے، دیوبندی کا پڑھ لیجیے، بریلیوں کا پڑھ لیجیے، اہل حدیث کا پڑھ لیجیے، ارے آپ جو بھی ہیں، جسے بھی آپ حمایت کرتے ہیں، اس قرآن کا جو ترجمہ ہے آپ کے ہاں اسے پڑھیے تو صحیح۔
ارے مسلسل پڑھو، قرآن پڑھو، لگاتار پڑھو ترجمے کے ساتھ، سال 2 سال 3 سال پڑھ کے تو دیکھو، آپ بھی آزاد ہو جائیں گے۔